بسم اللہ الرحمن الرحیم باب جامع الوضوء باب وضو کو جمع کرنے والا، یعنی وضو کی احادیث کو جمع کرنے والا، جس باب میں وضو کی احادیث جمع ہے۔ حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن استطابة توبہ یتیب کا معنی ہوتا ہے پاک ہونا۔ استطابۃ باب استفعال ہے، پاکی طلب کرنا، طہارت حاصل کرنا۔ حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سئلہ سوال کیا گیا، عن الاستطابۃ طہارت حاصل کرنے کے بارے میں۔ قال اولا یجد احدکم ثلاثۃ احجار، حضور نے فرمایا کیا نہیں پاتا تم میں سے کوئی ایک واجدہ یجد پانا، اولا یجد کیا نہیں پاتا، احدکم تم میں سے کوئی ایک، ثلاثۃ احجار، حجر کہتے ہیں پتھر کو، اس کی جمع احجار، تین پتھر، کیا تم میں سے کوئی تین پتھر نہیں پاتا، مطلب کسی کے پاس تین پتھر نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ وہ استنجا کر سکے، مطلب ہے تین پتھروں کے ساتھ استنجا کرنے کا رسول اللہ نے حکم دیا۔ حدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خرج إلى المقبرة، روایت کی گئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بے شک رسول اللہ علیہ السلام تشریف لے گئے قبرستان کی طرف۔ خارجہ نکلے، الی المقبرۃ مقبرہ کی طرف، یعنی قبرستان، مقبرہ قبریں بنانے کی جگہ۔ فقال السلام علیکم دار قوم مؤمنین، اور فرمایا حضور نے السلام علیکم دار قوم مؤمنین، اے مومنوں کی جماعت کے گھر، السلام علیکم تم پر سلامتی ہو، دار قوم مؤمنین مومنوں کی قوم کے گھر، یعنی اے مومن لوگوں تم پر سلام ہو۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو تمہارے ساتھ ملنے والے، لاحقون، لاحق کا یا لاحق کا معنی ہوتا ہے ملنا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ وددت انی قد رأیت اخواننا، وددت ود یود پسند کرنا، چاہنا، حضور نے فرمایا میں نے چاہا، میں نے پسند کیا، انی قد رأیت اخواننا کہ میں دیکھ لوں اپنے بھائیوں کو، اخوان، اخون کی جمع اخوان، اخون کی جمع اخوتن بھی آتی ہے اور اخون کی جمع اخوان بھی آتی ہے، میں نے چاہا کہ اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ لسنا اخوانک، کیا ہم نہیں ہیں آپ کے بھائی، لسنا باخوانک، قال بل انتم اصحابی، حضور نے فرمایا بلکہ تم میرے بھائی ہو۔ وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، ہمارے بھائی وہ ہیں جو نہیں آئے ابھی تک۔ عطا یاتی اتیان کا معنی آنا ہوتا ہے، تو یاتی یاتیان یاتون، یاتون پہ لام داخل کیا تو نون گر گیا، ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے۔ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، اور میں ان کا فرتن آگے جا کے انتظام کرنے والا، یہاں ترجمہ میں لکھا ہے پیش رو، پہلے جانے والا، علی الحوض حوض پر، میں حوض کوثر پر ان کے لیے پہلے انتظام کرنے والا ہوں یا ان کے لیے پہلے جا رہا ہوں۔ فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تعرف من یأتی بعدک من امتک، یا رسول اللہ کیف تعرف، عرف یعرف پہچاننا، کیسے آپ پہچانیں گے ان کو جو آئیں گے آپ کے بعد آپ کی امت میں سے، آپ کے بعد جو ابھی تک جو دنیا میں نہیں آئے، جب یہ قیامت کو آئیں گے تو آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ قال ارأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في غيل دهم بهم الا يعرف خيله، حضور نے فرمایا ارأيت،
ارائیتا کا معنی کرتے ہوتے ہیں اخبرنی، خبر دو مجھے، لو کانا اگر ہوں کسی آدمی کے خیل گھوڑے، غرن وہ گھوڑے جن کی پیشانیاں سفید ہوتی ہیں اور جن کے پاؤں سفید ہوں، غرن محجلتن جن کے پیشانی سفید ہو اسے غرن کہتے ہیں، اور محجلتن جس کے تین سم جو ہیں تین پاؤں بھی سفید ہو، فی خیل دہمن کالے گھوڑوں میں، یعنی وہ جسم وہ گھوڑا جس کا جسم سارا کالا ہو لیکن اس کی پیشانی سفید ہو اور اس کے پاؤں سفید ہوں، تو کالے گھوڑوں کے اندر یہ والا گھوڑا حضور نے فرمایا کیا یہ پہچانا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر کسی آدمی کے گھوڑے ہوں غرن جن کی پیشانی سفید ہو، جن کے پاؤں سفید ہوں، فی خیل دہمن بہمن ان گھوڑوں میں جو کہ کالے ہیں، کالے سیاہ گھوڑے ہیں، دہمن ادہمو کی جمع ہے دہمن، جیسے احمرو کی جمع حمرن ہے، صفت مشبہ کا صیغہ ہے، بہمن ابہمو کی جمع ہے، کالے سیاہ گھوڑے ہوں، تو لو کان الرجل مجھے بتاؤ کہ اگر کسی آدمی کا گھوڑا ہو، ایسا گھوڑا جس کی پیشانی سفید ہو، جس کے پاؤں سفید ہو، اس فی خیل ان گھوڑوں میں جو کالے ہیں اور سیاہ کالے ہیں، الا یعرف خیلہ ان کالے گھوڑوں کے اندر کیا وہ نہیں پہچان لے گا اپنے اس گھوڑے کو جس کے پاؤں اور جس کی پیشانی سفید ہے؟ قالوا صحابہ نے عرض کی بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال فإنهم يأتون يوم القیامت غرا محجلین، آپ نے فرمایا بے شک وہ آئیں گے، یعنی میرے جو امتی ہیں یہ آئیں گے، عطا یاتی سے عطا یاتی آنا، یاتون اصل میں تھا یاتیون، بار وزن یا فعلون صیغہ جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف ثلاثی مزید فی ثلاثی مجرد ناقص یائی، وہ آئیں گے قیامت کے دن غرن اس طرح کہ ان کی پیشانیاں سفید ہوگی، محجلین من الوضوء اور ان کے وضو کے اعضاء جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، وانا فراتهم علی الحوض میں حوض پر ان کا انتظام کرنے والا ہوں، فرت ہوں ان کے لیے آگے پیش رو ہوں، فلا یزادن رجال عن حوضی کما یزاد البعیر الضال انادیہم، فلا یزادن زادہ یزود ہوتا ہے، زادہ یزود واپس کرنا، واپس بھیج دینا، دھتکار دینا، تو اس سے یہ فعل مضارع مجہول صیغہ بعد مذکر غائب فعل مضارع مجہول با نون تاکید ثقیلہ کا صیغہ ہے، انہیں ہرگز واپس نہیں بھیجا جائے گا ان آدمیوں کو میرے حوض سے، کما یزاد البعیر الضال جس طرح کے گم شدہ اونٹ کو واپس بھیجا جاتا ہے، وَأُنَادِيهِمْ میں انہیں آواز دوں گا، الا ہلم الا ہلم الا ہلم الا خبردار، ہلم آ جاؤ، الا ہلم آ جاؤ آ جاؤ، الا متنبع کرنے کے لیے ہوتا ہے، ہلم کا معنی آ جاؤ، فیقال تو کہا جائے گا انہم قد بدلوا بعدک بے شک وہ لوگ بدل گئے تھے آپ کے بعد، فاقول میں کہوں گا فسحقن فسحقن فسحقن، سحقن دور ہو جاؤ، سحقن سحقن کا معنی عذاب بھی ہوتا ہے، اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے تم پر اللہ کا عذاب ہو، تم دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ۔ اس میں جو حدیث میں جو مشکل الفاظ آتے ہیں ان پہ آپ نشان لگا لیا کریں تاکہ ان کو جب دہرانے لگیں تو ان مشکل الفاظ کو آپ کو زیادہ دہرانا پڑے، ان کو پڑھنا پڑے۔ غرن اغرو کی جمع ہے، اغرو ہمیشہ سے چمکنے والا، اس کی جمع غرن آتی ہے، جیسے ادہمو کی جمع دہمن، احمرو کی جمع حمرن، ابہمو کی جمع بہمن آئی ہے۔ تو یہ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے وضو کی اعضاء قیامت کو چمکتے ہوں گے، سرکار نے فرمایا کہ میں انہیں پہچان لوں گا۔ اس کے آخر میں ایک بات آئی ہے کہ حضور سے کہا جائے گا حضور آپ کو نہیں پتہ کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل لیا ہے۔ اس سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اپنی امت کا علم نہیں ہے، تو
اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے علم دیا ہے، یہ صرف بندوں کو ہمیں بتانے کے لیے کہ تمہیں رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اگر حضور کی سنت پہ عمل نہیں کرو گے تو حضور کے حوض سے ہٹا دیے جاؤ گے، ہمیں بتانے کے لیے اس طرح فرمایا، ورنہ رسول اللہ کو تو پتہ ہے، اپنے ہر امتی کو جانتے ہیں، اسی وجہ سے تو حضور خود ہی تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کو ایسے ہوگا، کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہا جائے گا کہ آپ کے بعد یہ بدل گئے، تو حضور تو بتا رہے ہیں ان کے بارے میں، تو حضور تو پہلے سے ہی بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ اس طرح کے ہوں گے، تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے ان کا علم عطا فرمایا ہوا ہے۔